أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ہم نے اسے ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے. جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا. پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال. چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے جہاں ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی. یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو. یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے. اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو. یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی. لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا. یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادے پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے. اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا پورا حصہ چکا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. سورہ ہود کی 104 سے 109 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ملتوی کیا ہوا ہے، قیامت کو مؤخر کیا ہے. مؤخر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت آئے گی تاخیر سے صحیح. بار بار یہ کفار مکہ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں قیامت آئے گی کب بتائیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قیامت کو مؤخر کر رکھا ہے، یعنی ملتوی کر دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، آئے گی ضرور، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے دوسری آیت کریمہ میں قیامت کے دن تمام انسانوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی بنی آدم ہیں تمام کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا. یہ نہیں کہ ہم نہ چاہیں تو ہم نہیں جائیں گے، آپ نہ چاہیں تو آپ نہ جائیں. جیسا کہ کہیں پر ایسا رہتا ہے کہ جانا ہے تو جاؤ، نہیں جانا ہے تو مت جاؤ یا بچ جائیں. ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے میدان میں خواہی نہ خواہی ہر صورت میں جمع کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنائیں گے کہ خود بخود قیامت کے میدان میں سب لوگ جائیں گے. قیامت کے میدان میں سب کو جمع کر دیا جائے گا. اور قیامت کے دن جب سب لوگ جمع ہوں گے تو بات کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی. سارے نبیوں پر، ولیوں پر، کتب پر، ابدال پر خدا تعالیٰ کی ایک ہیبت قائم ہوگی، خوف طاری ہوگا. جب ظاہر بات ہے جب نبیوں کا یہ حال ہوگا، ولیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا یہ حال ہوگا تو عام انسان بات کرنے کی کیسا جرأت کریں گے. لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے بات کرنے کی کسی کو ہمت تو نہیں ہوگی، لیکن جب اللہ تعالیٰ بات کرنے کی اجازت دے دیں گے تو پھر بات چیت کر سکیں گے. مثال کے طور پر حساب کتاب شروع ہوگا تو وہاں پر بات کریں گے. اسی طریقے سے بغیر خدا کی اجازت کے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے تو پھر تمام جو نیک لوگ ہیں، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین،
علماء، اسی طریقے سے حفاظ، اسی طریقے سے حاجی لوگ، غازی لوگ، نمازی لوگ، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو وہ سفارش کریں گے۔ سب سے پہلے مرحلے میں تو لوگ پریشان ہوں گے کہ کسی کے پاس جا کر کے سفارش کرائیں گے۔ چلو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے بابا ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے وجود بخشا، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ تو آدم علیہ السلام انکار کریں گے۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، عذر پیش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عذر پیش کریں گے۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، 40 سالوں تک لمبا سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا فرمائیں گے، ایسی تعریف کریں گے کہ کبھی ایسی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہوگی۔ اسی وقت وہ کلمے زبان پر آئیں گے۔ تو 40 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اب سر اٹھائیے، سل تعطک، سوال کیجئے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین یہ سفارش کریں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ علماء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، حاجی بھی سفارش کریں گے۔ تو یہ لوگ سفارش بعد میں اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ 2 جماعتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، 2 جماعتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک تو بدبختوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ایک نیک بختوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ بدبختوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو کافر لوگ ہوں گے، مشرک لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ جہنم کے اندر جب ڈالا جائے گا تو اس کی چیخنے کی آواز، گدھے کی خطرناک جو آواز ہوتی ہے، زفیر و شہیق، گدھے کی ابتدائی آواز اور انتہائی آواز، گدھے کی جو آواز ہوتی ہے اس کی ابتدائی آواز اور اس کی انتہائی آواز ہوگی، اور گدھوں کی طرح وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے، ظاہر بات ہے آپ کے دلوں میں شبہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ قیامت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ زمین کو بھی ختم کر دیں گے، آسمان کو بھی ختم کر دیں گے، یہ ساری دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کے درمیان پھر آسمان کو پیدا کریں گے، بخشیں گے، وجود بخشیں گے۔ یہ زمین یا آسمان تو سب اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو اس کو پھر وجود بخشیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ بدبخت لوگ جہنم کے اندر رہیں گے، اس کے اندر چیخیں گے، چلائیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مرضی ہوگی، اللہ کی جب تک مشیت ہوگی، کسی کو پتہ نہیں۔ فرما رہا اللہ تعالیٰ خالدین فیہا، کہ جہنم کے اندر وہ لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جب تک مرضی ہوگی وہ اس کے اندر رہیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ کی مرضی پر موقوف رہے گا۔ اس کے بعد پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نیک لوگ، سعید لوگ، اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر زندگی گزارنے والے لوگ، اپنی خواہشات کو پامال کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر، اللہ تعالیٰ کے حکم، اپنے نفس کو قربان کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو جنت کے اندر ڈالیں گے، اور جنت کے اندر پھر وہ ہمیشہ، اللہ تعالیٰ یہاں جہنم کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں کہ جہنمیوں کو بھی، کافروں کو، مشرکوں کو کبھی جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے تو جنتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت سے نہیں نکالیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر وہ لوگ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے۔ یہاں بھی وہی ذکر آیا، برے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی ذکر کیا،
اور نیک لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ وہی ذکر کر رہے ہیں، جب تک زمین و آسمان رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی مرضی جب تک ہوگی، جب تک وہ جنت کے اندر رہیں گے، کبھی اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ اگر جنتیوں کو یہ کبھی یہ اگر کہہ دیا جائے کہ تم کو 1000 کے ساتھ بعد نکالا جائے گا، 1,00,000 سال کے بعد نکالا جائے گا، تو جنتیوں کی خوشیوں میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اور جہنمیوں کو اگر کہہ دیا جائے کہ تم کو 1000 سال کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، تو اس کو امید بن جائے گی چلو 1000 سال کے بعد تو نکلیں گے نا، نکلنا تو ہے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جہنمیوں کو بھی کبھی تم کو نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اور جنتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کو بھی کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ پھر آخری آیت جو 109 نمبر کی پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یہ کفار اور مشرکین لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان بتوں کے بارے میں آپ کو ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یہ غلط کر رہے ہیں، اس کی غلطی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ کمبخت لوگ بھی غلطیوں پر تھے۔ تو ان بتوں کے پوجا کرنے سے آپ کو کوئی شک و شبہ نہ ہو، آپ کو کہیں غلط فہمی نہ ہو کہ کہیں یہ صحیح کر رہے کیا، اس کی غلطی میں کوئی امکان نہیں، سب یہ غلط ہی کر رہے ہیں۔ بتوں کی پوجا کرنا سراسر ناانصافی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی نعمتیں بخشی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اتنی خیر خواہیاں کی ہیں، اس کے باوجود تم خدا کو چھوڑ کر بت پرستی کر رہے ہو، تو خدا کے انعام کی ناشکری ہے، اور اس ناشکری کا جرم عظیم قیامت کے دن کم بختوں کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ غلط فہمی میں نہ رہیے کہ یہ لوگ جو پوجا کر رہے ہیں کہیں یہ صحیح کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، روک دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا